اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگ و دوستو بھائی، ہمارا ہفتہ وار درس شریعت جس کا موضوع ہے حرص اور لمبی امیدیں، ان کی مذمت. حرص اور لمبی امیدیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کو کیا نصیحت فرمائی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو تعجب ہے تمہارے اوپر، اے لوگو تعجب ہے تمہارے اوپر کہ علماء ذیشان، علماء دین دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں. صحابی رسول خطبہ دے رہے ہیں، تعجب ہے تمہارے اوپر اس بات پر کہ علماء دین، علماء ربانیین، علماء حقہ اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان سے دین سیکھتے نہیں ہو. اس بات پہ تعجب ہے کہ سکھانے والے دنیا سے جا رہے ہیں. لوگوں تمہارے اوپر تعجب ہے، آج وہ تمہارے اندر موجود ہیں، ان سے سیکھ لو، لیکن تم سیکھتے نہیں ہو، لیکن تم قرآن و حدیث ان سے سیکھتے نہیں ہو. جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے تو فرمایا علم بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ جائے گا، علم بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا. تو ان کے جانے سے، علم کے اٹھ جانے سے پہلے تم شریعت سیکھ لو. پہلے تم، حالانکہ یہ آج سے 1400 سال پہلے کے علم کی بات ہو رہی ہے، جب تقریباً ہر شخص اتنا علم رکھتا تھا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. اور آج تو علمان والا حفیظ جو لا علمی کا دورہ ہے، حتیٰ کہ اگر آپ عدالت کو دستک دیں، عدالت کو جن کا شعبہ ہے گواہی لینا، مقدمے کی سماعت اور فیصلہ، عدالت والوں کو ہی علم نہیں ہے کہ گواہ کیسا ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں آپ جس شعبے میں، یہ صرف ایک عدالت نہیں، جس شعبے میں جائیں، جن کا کام ہی وہی شعبہ ہو، وہ اس کے اپنے آپ کو سمجھتے ہوں کہ ہم سے زیادہ شاید اس بارے میں علم. اب جیسے جج صاحبان بیٹھے ہیں اپنے شعبے میں، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں اتنا علم ہی نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو گواہ ہوتا ہے اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، گواہ کے شرائط کیا ہیں، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے.
اسی طرح جو امامت پہ بیٹھا ہے، امام مسجد ہے، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، اس کو اپنی امامت کے شرائط کا علم نہیں، الا ماشاءاللہ، الا اس کو اپنی نماز ہی درست کرنے کا پتہ نہیں ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی نماز کا ذمہ سر اٹھائے کھڑا ہے۔ ہمارے دور میں تو قرآن و سنت سے دوری کا یہ عالم، اور ایک وہ زمانہ 1400 سال پہلے، اور یہ خطبہ آپ 1400 سال پہلے دے رہے تھے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لوگوں علم سیکھ لو، علماء اٹھ رہے ہیں، جب علماء چلے جاتے ہیں تو ان کا علم بھی ان کے، پھر اس جیسا عالم نہیں ملتا جب ایک زمانے کا کوئی عالم چلا جاتا ہے، بعد والے اس کو نہیں ملتے، بعد والے اس کو، آج سے 100 سال پہلے کے علماء کو پورے ورلڈ میں کوئی ایک مفتی بھی ایسا نہیں جو ان کے پائے کا ہمیں اب نظر آتا، صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں، جو اس وقت اللہ نے علماء کو نوازا تھا، جو اس وقت کے مفتی تھے، اب پورے ورلڈ میں ایک مفتی بھی ان کے پائے کا ہمیں نظر ہے۔ اللہ حضرت کے پاس اسی طرح سسٹم چلتا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، سننے کے قابل کلمات، صحابی رسول، شاگرد رسول، سرکار کے غلام، سرکار کے غلاموں کو خطبہ دے رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اسی بات پہ تعجب کھایا جا رہا ہے، اسی بات پہ مجھے تعجب کھایا جا رہا ہے، تم اس چیز میں بہت زیادہ حریص نظر آ رہے ہو، تم اس چیز میں بہت زیادہ حریص نظر آ رہے ہو جس چیز کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہوا۔ کیا مراد ہو؟ روزی، رزق، قرآن ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جاندار ہیں رب فرماتا ہے سب کو روزی پہنچانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، یہ ہمارے ذمہ۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، جس چیز کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی کہ اس نے جانداروں کو رزق پہنچانا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تم سب سے زیادہ حریص اسی چیز پہ ہو گئے ہو، تمہارے اکثر اوقات اسی چیز پہ گزر رہے ہیں، تم اسی چیز کی خاطر نہ تمہیں پتہ ہوتا ہے یہ پرایا حق ہے، نہ تم دیکھتے ہو یہ یتیموں کا حق ہے، نہ تم دیکھتے ہو یہ مسکینوں کا حق ہے، نہ تم دیکھتے ہو کہ اسلام اس طریقے سے مال اکٹھا کرنے اور اس کو جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، حتیٰ کہ اسی مال کو جمع کرنے کی حرص میں تمہاری نماز جیسی مقدس عبادت بھی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ جملہ میں اپنی طرف سے اپنے زمانے والوں کو بول رہا ہوں کہ تم اس چیز میں اتنے حریص ہو گئے ہو جس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھ دیا ہے، اور مجھے یہ بات تعجب میں لے کے جا رہی ہے اور مجھے کھائے جا رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اللہ کریم نے تمہارے ذمہ کام سپرد کیا ہے اس کو تم ضائع کیے جا رہے ہو۔ وہ کیا تھی؟ قبر و آخرت کی تیاری، اللہ کی رضا میں زندگی بسر کرنا، اللہ کریم کی شریعت کے مطابق چلنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنا، اور اپنی سیرت میں سرکار کی سیرت کی خوشبو لے آنا۔ فرمایا یہ رب نے تمہارے ذمہ کیا ہے کہ عبادات کرو، اللہ کو راضی کرو، مصطفیٰ کریم کے طریقے کو اپناؤ، شریعت قرآن حدیث کو۔ فرمایا دو کام ہیں، ایک روزی ہے، ایک قبر و آخرت کی تیاری ہے۔ روزی تو رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے، اور قبر و آخرت کی تیاری رب نے اپنے ذمہ کرم پہ، بلکہ وہ بندوں کو بتا دیا یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ صراط مستقیم ہے یہ صراط جہیم ہے، یہ راستہ رب کی رضا کو جائے گا اور یہ راستہ رب کی ناراضگی کو جائے گا۔ ہر انسان کو علم ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ فرمایا جب اللہ کریم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ میرے ذمہ کرم پر ہے،
اور اس طرح چلو گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور اس طرح نہیں چلو گے تو اللہ کیا ہو جائے گا؟ ناراض۔ اور میں دیکھ رہا ہوں جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیا، آج تمہاری کوششیں اس کام کے لیے زیادہ ہو گئی ہیں، اور جو تمہارے ذمہ پہ تھا عبادت کرنا، رب کی شریعت پہ چلنا، میں دیکھ رہا ہوں تم اس ذمہ داری کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ اب ان کو چھوڑیں، وہ تو بڑے نفوس قدسیہ تھے۔ اس جملے کو جتنے بھائی بزرگ موجود ہیں اپنے آپ پہ لاگو کریں۔ کیا جواب یہی ملتا ہے جو ابو دردہ فرما رہے ہیں؟ آج ہماری 24 گھنٹوں میں کوشش کتنی دنیاوی دولت کے حرص میں ہے، اور 24 گھنٹوں میں کتنی کوشش اپنی قبر و آخرت کی تیاری اور اللہ کریم کی رضامندی میں ہے۔ ذرا ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے نا۔ حالانکہ روزی رب نے دینی ہے، آپ روزی کماتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کی روزی میں کمی نہیں آنے دے گا وہ رب۔ جو ہمارا ذہن ہے کہ نماز کو گئے تو گاہکی نکل جائے گا، دکان بند کرے ہوتے اس اتنی دیر میں آدھا گھنٹہ ظہر، آدھا گھنٹہ عصر وضو آنے جانے میں، آدھا گھنٹہ مغرب اور عشاء، یہ تو 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے چلے گئے، پتہ نہیں کتنے گاہک چلے جائیں گے۔ یہ تیرے ذہن میں شیطان گھسا ہوا ہے، یہ تجھے شیطان ہے جو جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، یہ شیطان ہے جو تجھے اللہ کریم کی ناراضگی والے کام کروانا چاہتا ہے۔ یہ جب اسرائیل علیہ السلام آپ پہنچیں گے پتہ تو پھر چلے گا میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کرتا رہا۔ اس سے پہلے انسان ایسی چیز ہے، ابھی ایک حدیث مبارکہ رسول کریم علیہ السلام کے حوالے سے آ رہی ہے، انسان اتنا حریص ہے، انسان اتنا لالچی ہے کہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے نقصانات اسی حرص اور لالچ کے لیے کر جاتا ہے۔ نماز جیسا فریضہ آج دنیا اکٹھی کرنے کی غرض سے مسلمان ضائع کیے جا رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان دولت کے اتنے حریص، دولت کے اس قدر پجاری ہو گئے کہ نماز جیسا فریضہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ دولت کو اکٹھا کرنے کے اس قدر حریص ہیں کہ مسلمانوں کو اندازہ لگا دودھ میں پتہ نہیں کیا کچھ ملا کے پلایا جا رہا ہے۔ دودھ میں صرف پانی ہوتا نا تو بات پھر بھی دھوکہ فریب تک ہے، لیکن یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز اس میں ملا کے مسلمانوں کی صحت سے، مسلمان اور انسان کی صحت سے کھیل کھیل رہے ہیں، صرف کس لیے؟ دولت کی حرص ہے، صرف کس لیے کہ دولت کے حریص اور لالچی ہے۔ ظلم کی انتہا ہے کہ گوشت جو اللہ کریم نے قرآن میں جن جانوں کا گوشت کھانا حلال اور انسانی صحت کے لیے ایک اچھی چیز قرار دیا، آج ظلم کی انتہا یہ ہے وہ ظالم انسان، وہ فاسق و فاجر، وہ دولت کا پجاری انسان، وہ دولت کا لالچی انسان اس عظیم اللہ کی نعمت جو انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اچھا خاصا کردار ادا کرتی تھی، وہ نعمت آج اس نعمت کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آج اس نعمت کو انہوں نے اپنی دنیاوی حرص کی خاطر، گوشت میں پانی کبھی سنا تھا آپ نے؟ وہ انسانی صحت کو کتنا نقصان پہنچا ہے، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، انہیں تو بس دولت چاہیے، انہیں تو بس پیسے چاہیے۔ یہ پیسوں کے پجاری، یہ دولت کے پجاری آخر کتنی دیر تک اس دولت کو کھا سکیں گے؟ آخر کتنی دیر تک اس دولت سے محلات تعمیر کر سکیں گے؟ آخر اس انداز سے کمائی ہوئی دولت سے کیا کر سکتے ہیں؟ جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے سارا کچھ لوگ کھا جائیں گے، اور قبر میں اکیلا اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، سانپ بچھو اس اکیلے کو کھائیں گے، دولت پیچھے والے لوگ کھاتے ہیں۔ ابو دردہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تمہارے ذمہ تھا اس کو ضائع، اور جو رب کے ذمہ کرم پہ تھا اس کو اتنا ہی کوشش کی اجازت تھی کہ اسلام کا کوئی فرض نہ چھوٹے۔ حلال روزی کمانے کا حکم ہے، لیکن اس انداز سے کہ کوئی شریعت کا پہلو چھوٹنے نہ پائے۔ آپ کمائیں حلال روزی، لیکن جب نماز کا وقت ہو اپنی آپ رزق کمائیں، اسلام نہیں روکتا، لیکن شریعت کے طریقوں کے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں ہو، علی ھذا القیاس۔ اسلام کے مطابق حلال روزی کمانا عبادت ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں
کتنے فیصد مسلمان ہیں جو اسلام کے اعتبار سے اپنی روزی کما رہے ہیں؟ معاشرے میں ذرا غور کریں۔ اب نوکر ہے، نوکر کسی کے پاس ایسا نوکر کہ جس نے صرف اسی ہی کا کام کرنا ہے، صرف اسی ہی کا۔ مثلا آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے مزدور و مستری رکھے، یہ وہ نوکر ہے، یہ وہ ملازم ہے، یہ وہ اجارہ ہے جو صرف اسی کے کام کے ساتھ خاص ہے۔ اور ایک ایسا اجارہ ہوتا ہے جس میں وہ صرف ایک بندے کا نہیں، بہت سارے لوگوں کا کام، جیسے دھوبی ہو گئے، جیسے اب آپ اس کو کپڑے دیں گے، وہ صرف آپ کے کپڑوں پہ بند نہیں کھڑا، بلکہ جتنے لوگ بھی جائیں گے وہ تمام لوگوں کا کام کرے گا۔ پہلے درجے کا جو اجارہ ہے، پہلے درجے کے جو کاریگر اور مزدور ہیں، اسلام نے ان کو کتنا سختی سے ساتھ سمجھا رہا ہے، اندازہ لگانا۔ اور ان کی حالت، مالک کھڑا ہے تو ان کو دیکھیں کام کرتے ہو، مالک اگر موجود ہے تو ان کو کام کرنے کی حالت ان کی اور ہے، اور اگر مالک چلا جائے، اگر مالک یا ٹھیکیدار کام کروا رہے وہ چلا جائے، وہ تو پھر ان کی رفتار وہی رہتی ہے نا جن کی رہتی ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں، اوہ تم اپنی روزی کو حرام کر رہے ہو، تمہیں تو اسلام نے اس اجارہ میں اتنا پابند کیا تھا، فرمایا نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن فرض، واجب اور سنن وہاں جا کے تم نوافل بھی نہیں ادا کر سکتے اس دوران میں۔ کوئی کہے جی میں نے صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے ظہر کے وقت، اسلام کہتا ہے تو جن کے پاس کام کر رہا ہے پہلے درجے والے اجارے والے کہ کسی خاص بندے کا کام، کسی اس میں اور کی اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو تو صلاۃ توبہ کام کے دوران پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا، حالانکہ 2 رکعت پہ کتنا ٹائم لگے، فرمائیں گے تیری روزی میں خلل ڈالے گی۔ اور ہماری حالت آپ کے سامنے، یہ صرف ادھر نہیں، جس شعبے کو دستک دیں، ظلم و ستم، ناانصافی، جس طرف نکل جائیں، مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کی جتنی کسی سے کوشش ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے۔ گویا کہ انہوں نے مرنا ہی کبھی نہیں ہے، گویا کہ انہوں نے قبر میں جانا ہی نہیں ہے، گویا کہ انہوں نے اللہ کو معاذ اللہ ان کیے ہوئے کاموں کا جواب ہی نہیں دینا۔ رسول کریم علیہ السلام کے غلام، صحابی رسول لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے برے لوگوں کو ایسے ہی جانتا ہوں، زمانے کے مسلمانوں میں سے برے لوگوں کو میں ایسے ہی جانتا ہوں جیسے فرمایا جانوروں کے ماہرین، جانوروں کے ڈاکٹر، جانوروں کے ماہرین، جانوروں کے ڈاکٹر جیسے جانوروں کی جنس اور جانوروں کے امراض کو پہچان لیتے ہیں، ابو دردہ نے لوگوں کو خطبہ دیا میں تم میں سے برے لوگوں کو ایسے ہی جانتا ہوں۔ اب گائے کی اقسام ہے نا، گائے کی مختلف کیا ہے، بھینس کی مختلف، بھیڑ بکری کی مختلف۔ اب کوئی مجھ سے پوچھنے آئے، مجھے تو نہیں پتا نا کہ گائے کی کل پاکستان میں کتنی اقسام ہیں اس وقت جو موجودہ چل رہی ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ بکری کی، بھینس کی، اونٹ کی، گھوڑوں کی میرے علم میں۔ اور اگر آپ اس کے پاس جائیں جس نے اس فن میں اسپیشلسٹ کیا ہوا ہے، جانوروں کی اقسام میں اسپیشلسٹ کیا ہوا، باقاعدہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اس سے پوچھیں گے وہ جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ بس ابو دردہ یہی فرما رہے تھے، فرمایا جیسے کوئی کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آپ اس سے سوال کریں جی اس کی کیا کیا اقسام ہیں، ماہیت کیا ہے، صورت کیا ہے، حیت کیا ہے، فرمایا ایسے ہی مجھے ابو دردہ فرما رہے ہیں۔ کون؟ ابو دردہ فرمایا میں رسول اللہ کا شاگرد ہوں، مجھے سرکار نے انسانوں میں اچھے اور برے کی پہچان کا اسپیشلسٹ بنایا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ابھی کہ اس امت میں ہمارے زمانے کے برے لوگ کون ہیں اور اچھے لوگ کون ہیں، فرمایا میں ابھی بتاتا ہوں۔ ان لوگوں کا نظریہ کیا ہوتا تھا، ان لوگوں کی صداقت اور حق کی آواز کو دیکھے، کوئی رعایت نہیں۔ فرمایا میں ابھی بتاتا ہوں مجمع میں کون کون برے بیٹھے ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں ہمارے محلے میں کون کون برے لوگ ہیں، میں ابھی بتاتا ہوں اس معاشرہ میں کون برا ہے۔
بلکہ اگر آپ کے جملوں کو تہ دل سے دیکھا جائے عمیق نگاہ سے تو فرمایا قیامت تک میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں، سرکار کا صدقہ ہے، سرکار نے اتنا علم سے نوازا ہے، میں رہنمائی کر سکتا ہوں برے کون ہیں اور اچھے کون ہیں۔ اب اندازہ بھی لگانا جو جملے آپ بول رہے ہیں۔ فرمایا سنو، مسلمانوں میں یہ لوگ برے ہیں، سنو مسلمانوں میں یہ لوگ برے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا جو زکوٰۃ دیتا تو ہے، اپنے زمانے کی طرف ذرا غور بھی کر کے دیکھنا، جو زکوٰۃ دیتا تو ہے لیکن چٹی سمجھ کے، اندازہ لگایا آپ نے؟ فرمایا وہ امت کا برا انسان ہے، وہ امت کا بدترین انسان ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے لیکن نیت میں فطور ہے، نیت میں سمجھتا یار ہے ٹیکس کماتے ہمیں دیں غریبوں کو، اکٹھی ہم کرتے ہیں جناب، سال کے بعد دینی کن کو پڑتی ہے؟ غریبوں کو۔ فرمایا یہ تو اس کی حالت میں بیان کر رہا ہوں جو دیتا ہے لیکن چٹی سمجھتے ہوئے، ٹیکس سمجھتے ہوئے۔ فرمایا یہ برے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، مجھے آقا نے سب کچھ بتایا ہوا، مجھے آقا کریم نے۔ اب ذرا اپنے زمانے میں غور کرو، یہاں تو دیتے ہی نہیں، چلو وہ نیت بری صحیح، وہ تو بات کر رہے ہیں جو دے لیکن خوش ہو کے نہ دے، جو زکوٰۃ نکالے لیکن خوش ہو کے نہ نکالے، نیت میں فطور ہو، چٹی سمجھ کے نکالے۔ فرمایا وہ امت کا برا ترین انسان۔ اور ہمارے معاشرے میں جو امیر لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ آپ کے مانا والا میں فقط ایک ہی سال پورے مانا والے کے جتنے صاحب نصاب لوگ ہیں یہ سارے پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں، اور مانا والا کے ایک جس شخص کو لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ واقعی پرہیزگار و متقی مسلمان ہے اس کے سپرد کریں، پھر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مانا والا میں جتنے لوگوں کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو اکٹھا کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ یقین جانے پہلے سال میں ہی مانا والے کے غریبوں کی غربت ختم ہو جائے، ہر بندے کو اتنا حصہ ملے گا کہ وہ غربت سے نکل آئے گا، وہ غربت سے۔ یہ صرف ایک محلے کی میں نے بات کی ہے، ایک چھوٹے سے علاقے کی بات کی، اور جس میں کوئی اتنے بہت زیادہ فیکٹریوں کے مالک بھی نہیں ہیں، علاقہ بھی ایسا، علاقہ بھی ایسا۔ تو فرمایا یہ ظلم جو ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج جو مسلمان ارد گرد ہم دیکھتے ہیں مختلف انداز سے غربت کی چکی میں پسے ہوئے، ان امیروں کے ہاتھوں کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام میں جو ان کا حق تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا، زکوٰۃ کو چٹی سمجھتے ہوئے دینے سے گریز کرتے ہیں، نہیں دیتے، اس لیے معیشت کا یہ حال رہ گا۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا برے لوگ کون ہیں؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن کیا سمجھ کے؟ نمبر 2 فرمایا برے لوگ وہ ہیں، میں پہچانتا ہوں، رسول اللہ سے میں نے علم سیکھا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا جو نماز پڑھتے تو ہیں، جملے غور سے سننے کا کہا، جو نماز لیکن اپنی مرضی کے وقت میں، بات سمجھ آئی آپ؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت وہ مقرر کی ہو جو اپنے دل میں آ جائے، خیر ہے پڑھ لیں گے، خیر ہے پڑھ لیں گے، خیر ہے۔ فرمایا جماعت نکل گئی، اسی خیر میں جماعت جاتی رہی، اسی خیر میں کیا نکل گئی، اور خیر ہے پڑھ لیتے ہیں، شیطان آ جاتے ہیں، اب تو جماعت ویسے ہی چلی گئی ہے، کوئی نہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا، چلتے 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 اگلی نماز کے قریب جا کے بس آیا، 2-4 جناب منٹ لگائے ہو گئے۔ ابو دردہ صحابی رسول، شاگرد رسول، کیا فرما رہے ہیں؟ امت کے برے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن وقت ان کی مرضی کا ہوتا ہے، شریعت والوں کا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ برے ترین لوگ ہیں۔ آپ کو کیا سمجھ آئی ہوگی؟ تو جو سرے سے ہی نہ پڑھے،
ذرا اندازہ لگا، یہ تو پڑھنے والے ہیں لیکن وقت اپنی مرضی کا رکھا ہوا، جگہ اپنی مرضی کی رکھی ہو، جہاں چاہے پڑھنا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پیچھے جا کے پڑھنے کی؟ یہ بہت سارے لوگوں کا ایک نظریہ ہے، تمہیں ضرورت نہیں لیکن شریعت نے تمہارے اوپر لازم کرا دیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا مطلب؟ باجماعت نماز پڑھو۔ 40 سال، کتنا عرصہ؟ 40 سال ایک بندہ جس کو جماعت کی سہولت میسر ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ہے، 40 سال تک اپنے گھر میں نمازیں ادا کرتا رہے، اور فرمایا کہ جو ایک نماز باجماعت ادا کر لے اس کی 40 سال کی نیکیوں سے میرا رب اس ایک باجماعت نماز پڑھنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہماری تو اپنی مرضی ہے نا، جہاں چاہیں پڑھ لیں، جب چاہیں پڑھ لیں۔ اور ابو درداء شاگرد رسول فرما رہے ہیں برے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ضرور ہے لیکن ٹائم ٹیبل اپنا رکھا ہوا ہے، مکان اور جگہ کے کہاں پڑھنی ہے اپنی سوچ کے اعتبار سے۔ تو قانون کیا دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، جگہ اور ٹائم کا تعین تم نے نہیں، اسلام نے کرنا ہے۔ ظاہر جماعت کے لیے جہاں محلے والے مسجد بنا دیں گے ادھر ہی سب کو آنا پڑے گا نا۔ اب ہر ایک کے گھر میں تو امام سب جا کے جماعت نہیں کروا سکتے۔ جگہ اور ٹائم شریعت کی طرف سے، اور تمہاری ذمہ داری ہے اس جگہ اور ٹائم پہ لبیک کہنا۔ لبیک ٹھیک ہے جی، ہم اس ٹائم کو یہاں سے، اس ٹائم کو یہاں ادھر یوں کو بند کیا اور ادھر عوام الناس کے حقوق کا یوں لحاظ رکھا۔ فرمایا کہ نماز کا ٹائم جماعت کا وہ رکھا جائے جس میں نمازیوں کو آسانی، جس میں نمازیوں کو، مثلا کسی فیکٹری میں تقریباً کوئی 12:30 سے 1:45 کے درمیان شفٹ تبدیل ہوتی ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، وہ گیٹ پہ آ جاتے ہیں اس ٹائم تک۔ امام صاحب کہیں نہیں جی میں نے ٹائم رکھنا ہے 2 بجے، تو پھر کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے؟ اگر ان کی چھٹی کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو آسانی اسی میں ہے کہ 12:30 آ رہے ہیں، 1:45 جو ہے وہ ظہر کی جماعت کا ٹائم ہے، اب ان مسلمانوں کو سہولت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی ایک بہت بڑی مثال یوں بھی دے سکتے ہیں، رمضان المبارک میں صبح کی نماز کیوں جلدی کروائی جاتی؟ اسی اصول کی وجہ سے کہ جہاں نمازیوں کو آسانی، جہاں آپ اس ٹائم پہ جس پہ آج کل پڑھ رہے ہیں اتنی دیر آپ رمضان میں فجر کی نماز پڑھیں گے تو شاید 2/3 مجمع نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ روزہ رکھ کے ہر کوئی نماز پڑھ کے سو جائے گی، نماز پڑھ کے۔ تو فرمایا نمازیوں کا بھی خیال رکھنا، شریعت کی روشنی میں وہ وقت رکھو جو نمازیوں کے لیے آسانی کا ٹائم ٹیبل، نمازیوں کے لیے آسانی کا ٹائم ٹیبل۔ اور فرمایا میں جانتا ہوں برے لوگ کون ہیں۔ نمبر 3، قرآن پاک کے احکامات، قرآن پاک کے احکامات سنتے تو ہیں، سنتے تو قرآن کا درس، قرآن کے مفاہیم، قرآن مجید فرقان حمید سنتے تو ہیں لیکن بس منہ موڑے ہوئے، بس کوئی دل سے نہیں ارادہ ہوتا، بس بیٹھے ہیں۔ فرمایا جو یہ 3 صفتیں جس میں پائی جا رہی ہیں یا ان میں کوئی ایک تو امت کا برا انسان ہے۔ ہماری حالت تیسری بات میں بھی یہی ہے۔ قرآن دل سے سننے کا کیا مطلب ہے کہ جو بتایا جائے اس پہ کیا کیا جائے، عمل کیا جائے۔ ہم ایک مسئلہ ادھر سے سنیں گے تو اگلے کان سے نکال دیں گے، ہماری حالت یہ ہے۔ اور جملے کیا ہوگا، ان کا کام ہی یہی ہے، جملے باہر جا کے بولیں گے ان کا کام ہی یہی ہے۔ الحمدللہ علماء کا یہی کام ہے کہ وہ حق ہی کہتے ہیں، حق ہی کی طرف بلاتے ہیں، علماء کا یہی کام ہے، یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا اپنی قسمت کو رو، اپنی یہ باہر جا کے گفتگو ہوتی ہے علماء، ان کا تو کام ہی یہی ہے، کبھی نماز پڑھو، کبھی روزہ رکھو، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، چلو ان کا تو یہی کام ہے۔
جس آقا کریم کی ذات پہ تم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی تبلیغ کیا تھی؟ آپ بھی تو یہی کچھ فرماتے ہیں. آپ بھی تو حتیٰ کہ حق کی خاطر، حتیٰ کہ اگر ہم اسی ایک قانون کو آج اپنا لینا بہت سارے ظلم معاشرے سے اٹھ سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے ہم رشتہ داریوں کو، محلے داریوں کو، تعلق داریوں کو اللہ رسول کی شریعت سے بھی آگے لے جاتے ہیں. حق پہ قائم ہو جانا یہ مرد مجاہد کا جو نقصان ہوتا ہے ہونے میں. ہم کہتے نہیں اگر میں حق پہ یوں کھڑا ہو گیا تو فلاں کیا ہو جائے گا. یہ تو فلاں کے خلاف بات ہو رہی. خلاف جو ہو رہی ہے وہ جو مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے، وہ جو ایک مسلمان پہ ستم کر رہا ہے. تمہارے اوپر فرض تھا کہ حق والوں کا کیا دینا تھا، لیکن ہم نے اس نظریے کو، اور میرے آقا نے کہاں تک پہنچایا. ایک خاتون سے چوری ہو گئی، بڑے اونچے قبیلے کی عورت، نہایت ہی اعلیٰ قبیلے کی. اس زمانے میں ان کا ایک زمانے میں نام تھا قبیلے والوں کا، اور وہ تو زمانہ بھی ایسا تھا کہ قبائل کے سسٹم سے ہی نظام چلتا تھا، قبائلی نظام تھا. میرے آقا نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب صحابہ نے دیکھا نیا نیا دور ہے اسلام کا، نئی نئی تبلیغ کا سسٹم ہے، اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو بڑے خاندان والے لوگ، بڑا اونچا قبیلہ، یہ تو اسلام کے کیا بن جائیں گے، دشمن اور مخالف. ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ بڑے چودھری لوگ ہیں سادہ لفظوں میں، ان کی بڑی چلتی ہے زمانے میں، ان کے خلاف سرکار نے حکم دے دیا، اب بنے گا کیا؟ تو سفارشی تلاش کیا. حضرت زید جن کو سرکار نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا، چلو تم سرکار سے کہو یا رسول اللہ یہ بڑے چودھری لوگ ہیں، یہ بڑے اثر والے لوگ ہیں، ان کی عورت کو معاف کر دیا جائے. اگرچہ حق ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، لیکن بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے اسلام کا. جب وہ حضرت زید پہنچے نا ڈرتے ڈرتے، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے امت کو حق کا ساتھ دینے کے لیے کتنی بڑی سرکار نے عبارت اور جملے عطا فرمائے. میرے آقا ناراض ہو جاتے ہیں اور صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، میں ان کی وجہ سے حق چھوڑ دوں؟ فرمایا کچھ کا کچھ بھی ہو جائے میں حق نہیں چھوڑ سکتا اس عورت کے ہاتھ کاٹے گئے. فرمایا ان کاموں کی وجہ سے دین کو نقصان ہو سکتا، ہم نے آج اسی صورت کو چھوڑ دیا. کتنے ایسے غریب مظلوم لوگ ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے ارد گرد والوں کو علم ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جب وہ کسی کے بعد جاتا ہے یار میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ مہربانی کرنا، اور نہیں جی جو آپ کے مخالف ہیں وہ تو چودھری لوگ ہیں، آپ ہیں حق میں لیکن ہم آپ کا ساتھ ہے. یاد رکھو قیامت کے دن تم بھی اس ظالم کے ساتھ اٹھا ہو جاؤ. ہاں یہاں پہ بات ہوتی ہے ہمارے کسی رشتہ دار کی، یہاں پہ بات ہوتی ہے ہمارے کسی دوست کی، پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. معلوم ہوا ہم نے اسلام کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیا بلکہ تعلق کی وجہ سے دیا. بلکہ غریب سے غریب شخص جس کو کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، اگر اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو جتنے لوگوں کو اس کا علم ہو ان پہ فرض ہوتا ہے اس کی مدد کرنا. اس کی میرے آقا کریم کا فرمان ہے. ہم نے اس نظام کو ترک کر دیا. ہمارے گھروں میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے انسان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن ہر بندہ کیا ہے؟ خاموش. یہ تو ایسے لوگ ہیں اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یہ تب بھی خاموش ہے. تو یہ کسی کے لیے کیا حق کی آواز بلند ہے؟ خدا را سوچو. فرمایا زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن ٹیکس سمجھ کے چٹی، نماز پڑھتے ہیں لیکن جگہ اور وقت اپنی مرضی کا ہے. فرمایا قرآن اور شریعت کے احکامات سنتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے، بد دلی سے، بد نیت سے عمل کرنے کی غرض سے علماء کے پاس جاتے، بس جو مرضی میں آئے گا کریں گے. فرمایا رسول اللہ کی شریعت میں امت کے بدترین لوگ یہی ہیں. پیچھے کیا رہ گئے؟
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ عفیفہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آخری حدیث ہے آج کے درس، فرماتی ہیں کہ ایک جملہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب کبھی بھی گھر میں تشریف لاتے، اپنے قدمین شریفین سے ہمارے گھروں کو منور فرماتے، میں نے سب سے زیادہ جو سرکار کی زبان مبارک سے کلمات سنے ہیں وہ یہ تھے۔ کیا فرما رہی ہیں سرکار کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی ماں، کہ جب بھی سرکار گھر میں تشریف لاتے، کوئی ایک دو کی بات نہیں، جب بھی، سادہ لفظوں میں، جب تک اب مدینہ سے باہر نہیں ہے تو آپ اکثر گھر ہی رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ گھر کی دیوار، یہ مسجد نبوی کی دیوار، ایک دیوار آپ کے گھر اور مسجد نبوی سے مشترکہ تھی، تو کوئی مہمان آیا تو اس کو بھی آپ وہیں ملتے تھے، اصحاب صفہ کے چبوترے۔ آپ شریعت کا درس دینے جاتے شاگردوں کو تو اصحاب صفہ کے، نماز پڑھانے جاتے تو وہ بھی اس طرف جو دیوار ہے ریاض الجنہ کی طرف، وہ بھی بالکل آپ کے گھر سے مشترکہ۔ اللہ حاضر القیاس، جب تک مدینے میں ہوتے تو اکثر ٹائم آپ گھر ہی ہوتے، کبھی آ رہے ہیں تو کبھی گھر میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، کبھی مسجد میں تو کبھی گھر میں، کبھی مہمانوں کی طرف تو کبھی گھر میں، کبھی شاگردوں کی طرف تو کبھی۔ فرماتی کیا ہے؟ جب بھی تشریف لاتے، سب سے زیادہ پوری سحری حیات میں سرکار جملہ یہ بولا کرتے تھے بلند آواز سے، حتیٰ کہ ہم سنا کرتے تھے۔ آخر کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عام بندے کی بات نہیں، تاجدار انبیاء ایک جملے کو بار بار 20 مرتبہ ایک دن میں گھر آئے گئے تو جملہ وہی ہے۔ کیا جملہ ہے؟ ذرا غور کرو، حرص کی مذمت پہ جملہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، ایک پہاڑ یہاں ختم ہوا، دوسرا 3 کلومیٹر کے بعد کیا ہوا؟ شروع۔ یہ جو درمیان میں خالی جگہ، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے مابین جتنی بھی لمبی چوڑی جگہ ہے اس کو وادی۔ شرط یہ ہے کہ ان پہاڑوں نے اس جگہ کو اپنی لپیٹ میں لیا، اپنی لپیٹ میں لیا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے دولت کی خاطر، اس کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی بھر دی جائیں، یہ کہتا ہے کاش کہ ایک اور بھی ہو جائے، یہ کہتا ہے کاش کہ ایک اور بھی ہو جائے۔ اب اس کو ہم کھولیں گے، یہ تو سرکار نے جملے دیے تفہیم۔ کسی کی 2 فیکٹری ہے، کہتا ہے کاش کسی طرح ایک اور بھی ہونی چاہیے۔ کسی کے 2 دکانیں، کہتا ہے کاش ایک اور بھی ہونی چاہیے، کاش اس کا نظام اور بھی ہونا چاہیے، کاش اس کا نظام۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اس کے پیٹ کو ایک چیز بھر سکتی ہے، ابن آدم کے پیٹ کو، انسان کے پیٹ کو، تب اس کی اس معاملے میں ہوس مر جائے گی، اس کی لالچ ختم ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ مٹی ہے۔ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی یہاں مٹی سے کیا مراد ہو؟ قبر کا ڈھیر۔ فرمایا جب اس کے اوپر جا کے مٹی ڈالیں گے نا، اب اس کو حرص جہان مجبوراً چھوڑے گا، یہ پھر بھی نہ چھوڑتا، اب کیونکہ کچھ کر نہیں سکتا، اب کچھ کر نہیں سکتا۔ وہی کمائی ہوئی دولت، وہی کمایا ہوا پیسہ جو خلاف شرع ہم نے اکٹھا کیا، جب عزریل آتا ہے تو وہ ساری چیزیں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جنازے سے پہلے، دفن سے پہلے، سارا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے جو مرا پڑا ہوتا ہے۔ یہ میری گاڑی کھڑی ہے، اتنا میرا بینک بیلنس پڑا ہے، اتنی میرے پلاٹس پڑے ہیں، اتنی فلاں جائیداد پڑی ہے، اور پھر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب اس پہ تسلط اور کنٹرول کسی اور کا ہوگا، یہ میری نہیں رہی، یہ میری نہیں رہی۔ تو کیوں ہم اس قدر منامک ہو جائیں دولت کمانے میں کہ رب بھی کیا ہو جائے؟
माज़ल्ला, और खाएं लोग। एक बुजुर्ग ने क्या एक खूबसूरत जुमला बोला, फरमाया लोगों को क्या हो गया, ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये कई दरिया उबूर करके एक ही जुमला बोलते हैं, वो सारे उसके अंदर, सारे उसके, क्योंकि ये इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन के माहिर होते हैं। इल्म ज़ाहिर और बातिन के क्या होते हैं, माहिर, स्पेशलिस्ट होते हैं। अब क्या जुमला बोला, फरमाया लोगों को क्या हो गया, लोगों को अपनी औलाद की खातिर न हलाल देखते हैं न हराम देखते हैं, न अपना देखते हैं न नमाज का टाइम देखा, न फलां इबादत का, बस हवस है, हिर्स है, अपनी औलाद की खातिर ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। फरमाया हालांकि औलाद की सिर्फ दो किस्में होती हैं। कितनी? दो। या तो वो नेकोकार होगी या फासिक व फाजिर बद किरदार होंगे। फरमाया अगर नेकोकार है तो तुझे उनके लिए परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं है, नेकोकारों का मददगार अल्लाह करीम खुद है। नेकोकारों का मददगार अल्लाह करीम खुद है। फरमाया अगर दूसरी किस्म है कि वो बुरे हैं, बद किरदार हैं, बद सीरत हैं, बद अमल हैं, तो तू कितना लाइल्म इंसान है कि फासिकों और फाजरों की खातिर, गुनाहगारों की खातिर, जो अल्लाह की शरीयत को पमाल करते हैं, अल्लाह के वली ने फरमाया इंसान तो उनकी खातिर ऐसे ही इकट्ठी कर रहा है कि रब की शरीयत को ही तोड़े जा रहा। फिर पूछा बता तू अक्लमंद है, नेकोकार है, रब उनका निजाम चलाए। और अगर बुरे लोग हैं, फरमाया बता तो बुरे लोगों के लिए अपने रब को नाराज करते हुए इकट्ठी कर। ये कितना बड़ी नसीहत है अगर किसी को समझ आ जाए। अल्लाह करीम से दुआ गो हैं, सरकार के वसीला जलीला से अल्लाह मुझे आप सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को तमाम आफतों से महफूज फरमाए, खुसूसन जो आफत हिर्स, लालच और लंबी उम्मीदें हैं जिसकी आज पहली किस्त आपने समाप्त फरमाई। अल्लाह ताला हमें इस मर्ज और इस मोहलक और मूजी मर्ज से भी हमेशा के लिए नजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह बशर्त सेहत और ज़िंदगी, हिर्स और लंबी उम्मीदें, इनकी मजम्मत किस्त नंबर 2 अगले इतवार को अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आप सबको हक समझ कर हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।